اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا پیارا سا پسندیدہ سا سلسلہ ترانہ مصطفیٰ کے لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ زیادہ سے زیادہ نعتیں پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، نعت خوانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ میرے دل میں بات آئی کہ ہمارے ناظرین کو نعتیں بہت پسند ہوتی ہیں، تو نعتوں سے ریلیٹڈ سلسلے بھی پسندیدہ ہوا کرتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں مدنی چینل کی رونق ہیں، اور بہت اچھے انداز میں ہر ہی بڑی رات میں آپ ماشاءاللہ ان کو تقریباً دیکھتے ہیں، اور بڑے پیارے پیارے کلام ہم ان کے سنتے ہیں۔ بہت ہی سینئر نعت خواں، میرے بھی سینئر ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حاجی محمد عارف اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے آج دل کھول کر نعتیں بھی سنیں گے اور کچھ نہ کچھ باتیں بھی کریں گے۔ گھر میں بیٹھ کر بھی ان سلسلوں کو انجوائے کرنا چاہیے، اور ان میں کوشش کر کے گم ہو جانے کی سعادت بندہ پائے، آنکھوں سے آنسو بھی بہیں تو پھر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی نعت خوانی کے حوالے سے ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، نعتیں پڑھانی چاہیے۔ عارف بھائی کیا کہتے ہیں، ایک وہ بچہ ہوتا ہے جس کو گانے گوائے جاتے ہیں، ڈانس سکھایا جاتا ہے، اور عاشقان رسول کے گھروں میں جو بچے بچیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ نعتیں پڑھائی جاتی ہیں، خاص کر دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے گھروں میں الحمدللہ مدنی چینل کی بہار ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے ان کے گھروں میں بچے اور بچیاں الحمدللہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے رہتے ہیں۔ اب میرے بچے کو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن نا وہ بھی ہے نا یہ کلام یہ کلام یہ کلام اس طرح فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھنے کا ان کو شعور مل رہا ہے۔ اچھا، بچے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نعت کی محبت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بس تھوڑی بہت سمجھ آ گئی، جی جی، چاہے بولنا نہیں آیا، لیکن وہ نعت خوانی سے بڑا پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بشرطے کہ ماں باپ کو پیار ہو۔ ماں باپ گھر میں چلائیں، موبائل میں بجائیں تو ہوگا۔ اب میری جو بچی ہے اس کی ابھی ایج جو ہے وہ 14 مہینے کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ اگر نعت شریف بجائیں، نعت شریف چلائیں، جیسے آپ کا ابھی پیارا سا کلام آیا لبیک والا، ہم سنتے رہتے ہیں گھر میں بھی، تو اب وہ بچوں کے سامنے نعت جیسے بجنا شروع ہوتی ہے، چلنا شروع ہوتی ہے، تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں موومنٹ کرنا، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے دے آر انجوائنگ، یہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اچھی چیز ہے، پھر وہ ہاتھ ہلانا، اور بچوں کے جو اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو آپ جو فرما رہے تھے کہ یہ بچے جو ہیں الحمدللہ شعور اس کو لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ان کے اس چیز میں جا رہی ہے جو زندگی بھر ان کی میموری ڈیولپ ہو رہی ہے۔ شروع کے جو سال ہوتے ہیں عارف بھائی، یہی اصل پوری زندگی میں تربیت اور سیکھنے کے سال ہیں یہ سارے۔ بالکل اسی طرح وہ لوح، خالی لوح پر سب لکھا جاتا ہے، جو انہیں مطلب آپ بتائیں یا سکھائیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں اور فوراً جلدی پک کر لیتے ہیں۔ آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی نعت خوانی کرتے ہوں، جو بڑے والے ہیں ان کی کتنی عمر ہو گئی ماشاءاللہ؟ 5.5 کی آس 5.5 ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد حسان رضا۔ حسان رضا تاری، ماشاءاللہ۔ کتنے شہزادے ہیں؟ میرے 2 ہیں، 2 شہزادے ہیں، محمد حنین رضا، محمد حسان رضا، اور بڑی شہزادی ہے۔ اچھا، ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ برکت دے، آپ کو سلامت رکھے، آپ نعت خوانی کرتے ہیں۔ ہمارے عارف بھائی کو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نعتیں پڑھتے ہوئے 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، ہم سب کو استقامت دے، اور ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں، اور مدنی ماحول میں رہ کر مدنی کام بھی کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے سیٹنگ میں بھی رہیں، اور دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ الحمدللہ استقامت بڑی چیز ہے عارف بھائی، بالخصوص جو پاپولر ہو جاتا ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ پاپولر ہیں، اس طرح بہت سارے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں بعض لوگ چڑھ جاتے ہیں، پھر ایک جو باؤنڈریز یا کچھ نظام بعض اوقات جو ہے
وہ چبھنے بھی لگتا ہے. جی 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 اور آپ نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, میں بھی تھوڑا بہت دیکھتا ہوں, آپ سینئر ہیں ماشاءاللہ. آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے, خاص طور پر دعوت اسلامی والوں کو جنرلی سب کو, کہ جب آپ ایک نظام کے پابند ہیں اور وہ نظام شریعت کے مطابق ہے, وہ سنتوں کا ایک آپ کو پابند کرنے کی کچھ نہ کچھ اس کی کوشش ہوتی ہے اس ماحول کی, تو پھر اس ماحول کو چھوڑنا کتنا نقصان دہ؟ بالکل بہت نقصان دہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو بھی اگر ماحول سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عمل سے دور ہو جاتا ہے. بالکل لگتا ہے کہ میں اپنے دھن میں اچھا کر رہا ہوں, لیکن وہ آہستہ آہستہ عمل سے دور ہو جائے گا اور اس کی زندگی عجب محسوس کرے گا وہ. لیکن دعوت اسلام کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, عمل کا جذبہ ملتا رہے گا, اور انشاءاللہ صلاۃ و سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایمان و عافیت پر موت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. بعض کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پابندیاں وہ کرنی پڑتی ہیں, یہ اصول وہ اصول. تنظیم جب تنظیم میں ہوتے ہیں تو پابندیاں اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں ہر تنظیم کے. تو یہ آپ تنظیم میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی, تو اس کی جو بھی اصول ہوں گے وہ آپ کو عمل کرنے پڑیں گے, عمل کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اصول ہیں یہ کس کے فائدے ہیں؟ بھلائی کے لیے نا. اصل دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کے اصول حقیقت میں تو اکثر جو ہیں وہ شرعی اصولوں سے لیے گئے. بالکل کہ بھائی اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نعت خوانوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ سڑک بند کر کے, روڈ بند کر کے نعت خوانی نہ کریں, بالکل. اور کوئی اور نعت خواں کر رہا ہے, اب اس کی دیکھا دیکھی ہوتا ہے, یار میں نہیں کر رہا, میں تنظیم کا پابند ہوں. حالانکہ پہلے تو آپ شریعت کے پابند تھے نا. اگر اس طرح سے آپ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں, دعوت اسلامی اگر دیکھا جائے کہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ روڈ پر نہ کریں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ایمرجنسی میں جا رہے ہیں, یا بچوں کی طبیعت خراب ہے اور ان کو لے کر جا رہے ہیں, اور گلی بند ہے یا کسی ٹینٹ لگا ہوا ہے, تو آپ دعوت ہو رہی ہے, کچھ دعوت بھی ہو سکتی ہے, ٹینٹ لگا ہوتا ہے, آپ کو اتنی الجھن اس وقت ہوتی ہے بہت. بولو اب میں اتنا گھوم کے جاؤں گا, میرا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا, اور ایمرجنسی ہو تو مریض کا خطرہ. یہی ہے نا, کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں ایمبولینس کو راستہ نہیں مل سکتا, تو اتنا ٹینٹ بند کر دیتے ہیں, تو یہ گلیاں بند کر لیتے ہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ پر گزرتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے, جب آپ اسی منچ پہ بیٹھ کر بظاہر آپ اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی نیت بھی اچھی ہے, لیکن آپ اس کا سوچیں جو بیچارہ پریشان ہے. تو دعوت اسلامی آپ کو جس اصول کا پابند بنا رہی ہے وہ در حقیقت شریعت سے لیا گیا اصول ہے, اور وہ آپ کو شریعت کا پابند بنا رہا ہے, اللہ رسول کی فرما برداری کروا رہا ہے. بعض قوانین تنظیموں کے بھی ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو بھی فالو کرنے میں در پردہ بہت ساری بھلائیاں اور عافیتیں ہوتی ہیں اور فائدے ہوتے ہیں, اور بڑوں کے بات مان لینا اگر سمجھ نہ بھی آئے تو اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے, عافیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, اور ہم سب دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں, مدنی کام کرتے رہیں, اور مدنی قافلوں میں چلتے رہیں, نیک بننے کے طریقے عمل کرتے رہیں. ماشاءاللہ عارف بھائی موجود ہوں اور کلام کم ہو, مزہ نہیں آئے گا, تو ہم کلام بھی شامل کرتے رہتے ہیں. کچھ حمد باری تعالیٰ کے اشعار جو آپ کی کچھ پسندیدہ ہوں یا جو آپ کے ذہن میں ہوں, چند اشعار سے آغاز کرتے ہیں. چاہیں تو مناجات ہمیں سنائیں, پھر انشاءاللہ مزید قصیدہ بردہ شریف بھی سننا ہے, آپ کا کچھ پسندیدہ کلام سننا ہے, کچھ آپ کی بچپن کی نعتیں سننی ہے جو آپ پڑھتے ہوں گے. عارف بھائی سے کچھ حمد کے اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کلام شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پچھلے سال کم و بیش 19 ذوالقعدۃ الحرام کو تحریر کیا. واہ, بڑا پسند آ رہا ہے, اور پیاری پیاری دعائیں ہیں. بالکل, کاش ان مبارک ایام کی طفیل کرم ہو جائے, اور پھر خوش نصیب حاجیوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے, سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے, یا خدا حج کا شرف دے, یا خدا حج کا شرف دے, مصطفیٰ کے واسطے, یا خدا حج
شرف دے مصطفیٰ کے واسطے یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے پھراؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے کوئی حج کا سبب اب بنا دے سبب اب بنا دے مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے دید عرفات دید منا کی میرے مولا میرے مولا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف مکے آ کر انبیاء کے واسطے پھر مینا عرفات مزدلفہ کے جلوے دیکھ لوں یا الہی ہو کرم یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا وہ مدینہ
حسنین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا، چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، اور یا الہی عطار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت سگے عطار کی کر بے حساب، بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے، مصطفیٰ کے واسطے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ وہ کلام تھا جو شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامہ ظلہ العلی نے حج پر جانے سے پہلے تحریر فرمایا تھا۔ بڑا پیارا اور رقت انگیز کلام، اور اسی کے بعد آپ ماشاءاللہ حج پر گئے۔ بہرحال ہمارے کئی ناظرین جو ہیں وہ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ ایک دوست نے پوچھا ہے فیس بک پر، عبد المالک بھائی نے، عارف بھائی کی لینگویج کیا ہے؟ اللہ، کون سی مادری زبان کیا ہے آپ کی؟ اشفاق بھائی، میری اور آپ کی جو لینگویج ہے وہ میمنی ہے، میمنی زبان ہے الحمدللہ۔ مرشد کی زبان بھی میمنی ہے، الحمدللہ اور سب سے افضل زبان عربی زبان ہے۔ الحمدللہ۔ آپ ماشاءاللہ عربی کلام بھی پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کرے آپ نے پڑھنے ربیع والا الاول کی 12ویں کو ایک کلام اس طرح پڑھا تھا جو عربی انداز میں تھا، پھر اس میں اردو اشعار بھی تھے۔ جی جی، آج انشاءاللہ وہ بھی آپ سے سننا ہے۔ ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسنٹ ہے، آپ کا جو لہجہ ہے، اس میں عربی بڑی پیاری لگتی ہے۔ اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دبئی یا عرب وغیرہ میں کچھ زیادہ رہے آپ؟ بس سرکار کے کرم سے حاضری ہے مدینہ نصیب ہوا کرتی ہے، تو کچھ ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں نا، مدنی ماحول کی۔ الحمدللہ قرآن پاک بھی مدنی ماحول میں آپ نے پڑھا، الحمدللہ۔ اس سے بھی فرق پڑتا ہے نا وہ جی، لہجے بالکل، پر، بالکل، بالکل۔ تلاوت وغیرہ پر۔ اور ماشاءاللہ دبئی کی بات ہوئی تو دبئی سے آپ کے ایک دوست نے فرمائش کی ہے کہ ایک کلام سنا دیں اور آپ دونوں مل کے پڑھیں، سرکار توجہ فرمائے۔ اللہ اللہ، تو وہ دوست کون ہوں گے؟ آپ گیس کر سکتے ہیں؟ دبئی سے آپ کے ایک دوست ہیں خاص۔ میرا خیال ہے بلال بھائی ہیں۔ اچھا چلیں بھائی، یو اے سے ہیں، اور ماشاءاللہ ناظرین اشفاق بھائی کے بالکل ہم شکل ہیں۔ اچھا، ہاں کئی لوگ جو ہے وہ مغالطہ کھا جاتے ہیں جی جی جی، اور انہیں اشفاق یا مجھے بلال سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی فرمائش بھی انشاءاللہ ہم پوری کریں گے۔ ایک کلام کی فرمائش ناظرین بہت کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے ایک بار پھر مدینے عطار جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس کو بھی سنیں گے۔ عارف بھائی ماشاءاللہ نعت خوانی میں ایک بڑا عرصہ آپ نے گزارا ہے، آپ نعتیں پڑھتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں کی بھی آپ کی کوشش رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اپنے ذمہ داران کے ساتھ۔ ماشاءاللہ وہ بھی آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ بچپن ہی سے نعت خوانی کا سلسلہ رہا یا بعد میں آ کر کوئی ایک ایج پہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا؟ بچپن ہی سے رہا تھا، اسکول کے زمانے سے ہی۔
اچھا اور پھر مدنی ماحول کی اس میں بڑی پیش رفت رہی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں ان دنوں پڑھا کرتا تھا. اچھا تو کون سی مسجد؟ گوسیا مسجد ہمارے دریا آباد لیاری کا سبزواری پاک سبزواری کابینہ میں ہے. گوسیا مسجد دریا آباد. اچھا تو وہاں پر حاضری ہوا کرتی تھی اور وہیں پر سے نعتیں بھی وہیں پڑھنا شروع کر. وہیں پر ماشاءاللہ مدرسے میں. اور جو ہمارے ان دنوں اجتماع ہوا کرتے تھے ملتان شریف کا یا سندھ سطح کا اجتماع ہوا کرتے تھے, اس کی بڑی بہاریں تھی. اب بھی کئی اسلامی بھائی ملاقات ہوتی ہے یار وہ اجتماع 3 روزہ وہ یاد کرتے وہ ہیں لوگ. ماشاءاللہ بہت اچھا یادگار لمحات. ہماری بھی بچپن کی یادیں کچھ ہیں. بچپن ہی تھا میرا, تو اجتماع جو تھا وہ ختم جب ہو گئے, غالباً 13-14 سال کی عمر تھی میری یا 15 سال. تو ہم آپ کی نعتیں سن سن کے بڑے ہوئے ہیں. یوں کہیے تو کہ آپ کی وہ نعتیں, خاص کر مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس, یہ تو ایک بہت ہی ہٹ کلام آپ کہہ لیجئے, اور بہت زیادہ چلنے والا, آج بھی پڑھا جاتا ہے. بڑے بڑے نعت خواہ ماشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. یہ کلام ہو گیا. اس طرح آپ کے اور پیارے پیارے کلام, وہ 12ویں شریف میں آپ نے بڑا پیارا کلام ایک پڑھا تھا, آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا. بڑا پیارا کلام تھا. ارے بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ایک لائن پہ چڑھا دیتے ہیں اور تھوڑا دھکا دینے والے کئی ہیں, اچھی جگہ پہ دھکا دینے والے. بعض ہوتے ہیں جو بری جگہ دھکا دیتے ہیں, کسی کو شرابی بنا دیتے ہیں, اسموکر بنا دیتے ہیں. بعض لوگ کسی کو ڈانسر بنا دیتے ہیں, بعض لوگ نعت خواہ بنا دیتے ہیں. تو ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی, یا اکثر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کو راغب کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یار تم اس طرح آگے بڑھو. اور بچوں میں خاص کر بعض لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں محلے میں, یار یہ بڑا اچھا بچہ ہے, پیارے نعتیں پڑھتا ہے, اس کو یار آگے بڑھاؤ. تو ایسا کوئی زندگی میں کوئی یاد آتا ہے بندہ جس نے آپ کو یوں آگے بڑھایا ہو, کوئی اس نے ہاتھ دیا ہو؟ پیر و مرشد کی بات تو اور ہے, ویسے جنرل علاقے محلے میں کوئی ایسے محلے میں تو ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ایسے تھے جو بہت سپورٹ کیا کرتے تھے اور آگے بڑھنے کی تقودو میں مصروف عمل رہتے تھے. اور یہ بڑھنے کی کہ بڑھانے کی مطلب جیسے اجتماعات ہو رہے ہیں تو ان دنوں ہماری چوک اجتماعات ہوا کرتے تھے. سالانہ اجتماع جس طرح 3 روزہ ہو رہے ہیں نا, تو ان دنوں ہماری پالیسی میں شامل تھا چوک اجتماعات. اچھا جگہ جگہ پر, تو ان میں جگہ جگہ پر ہمارے علاقوں میں مطلب چوک اجتماعات ہوا کرتے, تو اس میں نعت شریف کے لیے وہ آگے بڑھاتے تھے کہ بھائی یہ نعت شریف پڑھیں گے. ہوں گے نا, نام بھی تو ہوں گے نا ماشاءاللہ. ان میں ہمارے ایک ندیم بھائی بہت پیار کیا کرتے تھے. اچھا. اور ہمارے ایک محمد علی محروم جو انتقال فرما گئے, ان کی نا یاد ہے سائیکل ہوتی تھی. اچھا. ان کی سائیکل پر بیٹھ کر جگہ جگہ, چھوٹا تھا یعنی کوئی 12 سال 13 سال کا بچہ تھا. تو ان کی سائیکل میں جاتے تھے محفلوں میں قریب ہمارے ایک سرپرست ایک شفیق بزرگ تھے, بڑی عمر تھی, ابھی بھی حیات ہیں لیکن کافی ایجڈ ہو چکے ہیں. حنیف بھائی, حنیف لاکھا ہم ان کو کہتے تھے, لاکھا ان کی کاسٹ تھی. حنیف بھائی, یہ جب میں چھوٹا تھا ہم دیکھتے تھے نا, یہ اچھے جو نعت پڑھنے والے بچے ہوں ان کو شفقت کریں, ان کو نعت میں آگے بڑھائیں اور پروموٹ کریں. بیٹا گھروں میں چھوٹی چھوٹی نعت خوانیاں ہوں, 10 لوگ 12 لوگ 15 لوگ, وہاں پہ یہ نعت خوانی کریں اور چھوٹی موٹی مٹھائی وغیرہ تقسیم کریں, اور اس طرح سے محلوں میں ربیع الاول کا ذہن لوگوں میں بڑھائیں, اور خاص کر نعت کے حوالے سے بچوں کو آگے بڑھائیں. مجھے بھی بڑا وہ شفقت سے پیش آتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے, تو میں ان کو بھی یاد کرنا یہاں پر پسند کروں گا. بہت سارے لوگ میرے جاننے والے شاید ان کو کئی جانتے بھی ہوں. تو یہ ایک کام ہو جاتا ہے, بندہ کوشش کرتا ہے سرکار کی نعت خوانی کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ یہ بھی دین کا ایک کام ہے, مذہب کا ایک کام ہے. نعت خوانی کا اگر کہیے کہ مدنی چینل پر کوئی 3/4 حصہ ہمارا نعت خوانی پر مشتمل ہوگا. تلاوت قرآن ہے, بیانات ہے, نعت خوانی ہے مدنی چینل پر, اور کیا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعت شریف پہلی دفعہ سنتے ہیں اور دل پر اثر کر جاتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ملے ہیں کہ مدنی ماحول میں آنے کی وجہ ایک کلام آپ کا سنا تھا اور رونا آ گیا, نزا کی سختیاں, کوئی قبر کی بات, اس طرح, کیونکہ وہ لحن کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ آواز جو ہے وہ تو عشق رسول پیدا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا رحمت اللہ تعالی کہ عشق رسول میں اضافہ کرتی ہے. تو اچھے نعت خواں اور باعمل نعت خواں, پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نعت خواں کی بات اور ہوتی ہے. تو یوں آگے بڑھانا بھی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو ٹانگیں کھینچتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, علاقوں میں سے ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن جو بڑھانے والے ہیں نا ان کی عزتوں اور وقار میں اور اضافہ ہی ہوا کرتا ہے. اور ماشاءاللہ اس طرح بڑھتے بڑھتے بیچارہ آپ نے کسی کو شفقت دی تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھ گیا, تو انشاءاللہ ثواب جاریہ بھی
جو جو نیک عمل کرتا رہے گا اس کی بدولت اس کے اب ساتھ. دیکھیں نا آج کل عارف بھائی نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں تو سنگنگ کی بھی ایک فیلڈ ہے. بالکل لوگ گانے گاتے ہیں باقاعدہ اس پہ فخر کرتے ہیں. ایک گانا گاتا ہے یا سنتا ہے اور شرمندہ ہے کہ یار میں غلط کرتا ہوں, وہ ایک الگ کیس دل ہے. میں ایک خلل ہے, لیکن ہوتا ہے. ایک وہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل اس کو روح کی غذا سمجھتا ہے, بہت اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے. اب یہ بھی لڑکے بالے ہوتے ہیں 17-18 سال 19 سال کی عمر سے اس کی ایک جو عادت پڑ جاتی ہے. اور ایک وہ ہے جو سرکار کی ثنا خوانی کر رہا ہے, تلاوت قرآن میں اچھے انداز لا رہا ہے, تو یقیناً وہ ایک اچھی اس کی پذیرائی بھی ہونی چاہیے, حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے, اور وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کرے تو ضرور بہت سارے ثواب کا باعث نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. بالکل بنے گا انشاءاللہ. تو ہمیں جو ہے نا وہ آگے بڑھانے والا بننا چاہیے, بالکل اور اس طرح سے بھی دین و سنیت کا کام کرنا چاہیے. امیر علیہ سنت کو آپ دیکھیں جس طرح نعت خوانوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور آپ کا جو انداز ہوتا ہے, عزت افزائی, اوپر بٹھانا. اور پھر نو ڈاؤٹ امیر علیہ سنت نے اس صدی میں جو نعت خوانی کو بڑھانے کے لیے اور جو عشق کے رسول کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے خاص کر اس شعبے کے لیے کام کیا ہے, اس میں آنے والی خرابیوں کو ختم کیا ہے, اس کی مثال آپ نہیں لا سکتے. الحمدللہ وقتاً فوقتاً مدنی پھولوں سے ہمیں نوازتا رہتا ہے. الحمدللہ. کچھ قصیدہ بردہ شریف کے 1-2 شعر رسول برکت کے لیے ہو جائیں, پھر انشاءاللہ فوراً کالز لیتے ہیں. انشاءاللہ قصیدہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. اشفاق بھائی آپ کا کلام ابھی پچھلے دنوں بڑا پیارا ریلیز ہوا ہے. میں چاہوں گا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی جو ڈاکومنٹری آئی اس میں بھی جھلک سنی تھی اس کلام کی, ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. اور یقیناً دیکھنے والے ناظرین بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اشفاق بھائی کی آواز میں اشفاق بھائی کے بارے میں کچھ سنیں اور ان کے بارے میں کچھ معلوم کریں. میرے بارے میں کیا کریں گے, آج تو آپ مہمان ہیں نا, تو بارے میں چھوڑ دیں انشاءاللہ. یہ کلام پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا اشفاق بھائی. آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ جو چاہیں کریں, لیکن وقت بھی کم ہے تو انشاءاللہ 1-2 شعر اس کے سن لیں گے. ضرور باقی آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں. آئیے مل کر کچھ اشعار پڑھتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين, محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں ہمارے ناظرین کی. جی ترانے مصطفیٰ کے سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. اشفاق بھائی آپ سے اور عارف بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں. اللہ کریم ہمیں بھی آپ کی طرح آوازوں میں مٹھاس عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے, اور آپ کی آواز تو میٹھی ہے ماشاءاللہ, اخلاص بھی اللہ پاک عطا فرمائے. آپ نے پڑھا میٹھا مدینہ دو دکھا, تو یوں شعر یوں نہیں ہے, مصرع یوں نہیں ہے, میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. دو دکھا یہ نہیں ہے, پھر دکھا ہے. اس کو کریکٹ فرما لیجئے. حوصلہ افزائی کا شکریہ. اگلی کال.
محمد سلیم لاہور سے بول رہا ہوں. کہہ رہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھیں. کیا دیکھیں بات ہے, دیکھیں دیکھیں. دیکھو ہے, اور یہ شاید فرمائش کر رہے ہیں ہمارے ناظر. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا اختاری ہے اور میں لوپور سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے التماس ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام لم یاتی نذیر کفی نظر سنا دیں. سنایا جائے. ماشاء اللہ. اگلی کال. اشفاق بھائی مجھے یہ مناجات سنائے. تو رہنا بس سدا راضی. آمین. اگلی کال. میرا نام انس احمد ہے اور مجھے نعت سننی ہے حسنین کے نانا. اے حسنین کے نانا. آپ اور آصف بھائی ماشاءاللہ یہ مل کے پڑھا کرتے تھے پہلے. 2-3 سال پہلے تک یہ کلام کافی پڑھا گیا. آصف بھائی کے ساتھ ویسے آپ کی کافی اچھی دوستی ہے. آصف بھائی بھی ہمارے پیارے نعت خواں ہیں, تو ساتھ ساتھ گھر قریب ہے اس وجہ سے, یا ویسے کوئی پرانی؟ جی گھر قریب تھا, اچھا, تو اس کی وجہ سے ہم اکثر ساتھ ہوا کرتے تھے, اور ذہنی ہم آہنگی جسے بولتے ہیں اچھا, وہ ہماری ہے ماشاءاللہ. ویسے یہ کہ اور اکثر محافل میں بھی محافل والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دونوں ساتھ آئیں, دونوں ساتھ پڑھیں. اچھا, لوگ بعض اوقات کنفیوز بھی ہوتے ہیں, آپ کو آصف اور ان کو عارف بھی یوں کہتے ہیں. ہوتا ہے. یہ ایسا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. چلے بہرحال اگلی کال. حضرت امام ابو رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. منادے مل رہی ہے, شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. کن کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے. انہوں نے فرمایا, لیکن استاد زمن جی برادر اعلیٰ حضرت کا ہے, مولانا حسن رضا خان. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. آپ نے بڑی پیاری فرمائش ہے کہ بلال بھائی کی ایک فرمائش تھی, ان کی فرمائش تو اس سے پہلے بلال بھائی کی فرمائش کعبے پہ پہلی نظر وہ ہو جائے, پھر انشاءاللہ بلال بھائی کی فرمائش مل کر پڑھتے ہیں. ساتھ دیجیے گا تھوڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, ہر وقت برستی ہے رحمت, کعبے پہ جمی اللہ, ہر وقت برستی ہے رحمت, کعبے پہ جمی اللہ. خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا, عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. سبحان اللہ. جب یہ کلام میں نے ایک بار امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پڑھا تھا, جی شاید آپ کو یاد ہو, تو امیر علیہ سنت نے بڑے اچھے انداز میں تربیت بھی فرمائی تھی, اور اس میں ایک زبردست نقطہ بتایا تھا کہ یہ تو شاعر کے جذبات ہیں ہوں گے کہ ہوش و خرد مفلوج ہوئے, کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو, ہم کعبے پہ نظر پڑے تو ہماری کیا ایسی تو کوئی کیفیت بن جائے, اللہ کرے کیفیت بنتی ہے, لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے. تو خیر انہی کی یہ حکایت ہے, اپنی تو کوئی بات اس میں نہیں ہے. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟
عرض کر رہا تھا کہ نا میں نے دیکھا تھا وہ منظر کہ آپ بالکل نا رک گئے پڑھتے پڑھتے، توجہ مرشد کی تھی نا، تو وہ پھر مدنی پھر امیر السنت نہیں فرمایا کہ پڑھ لیں، وہ حکایت ان کی ہے، ان کی مطلب جو شاعر لکھا ہے ان کی کیا وہی کیفیت، ان کے جذبات ہو سکتا ہے اس نظر رکھنا چاہیے بالکل، مگر جب پہلی نظر پڑتی ہے اشفاق بھائی تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور پہلی نظر کی کیا کیفیت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوا کرتی ہے۔ اور ہم بارہا ویڈیوز میں، تصویروں میں، ٹی وی چینلز، مدنی چینل پر دیکھا کرتے ہیں کعبہ مشرفہ کو، لیکن جب حقیقت میں کوئی زائر حاجی دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جسم کا رواں رواں سے کھڑا ہو گیا۔ پہلی نظر ایسی اللہ کے گھر کی جلال کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ سب کو یہ نظارہ بار بار کرنا نصیب فرمائے۔ عارف بھائی ماشاءاللہ ہمارا جو مدنی چینل کا سلسلہ ہے خاص طور پر نعتوں کے حوالے سے یہ بڑا پیارے انداز میں چل رہا ہے، نئی نئی پیاری پیاری نعتیں ہماری آتی رہتی ہیں، اور ناظرین کو میں ایک دعوت دوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے بھی اکثر یوزر ہوتے ہیں، تو اگر یوٹیوب پر آپ دعوت اسلامی کا ایک نعتوں کا چینل ہے نعت پروڈکشن کے نام سے، آپ اس کو جا کے سبسکرائب کریں، پیاری پیاری نعتیں، نئی نئی نعتیں، ہر ویک میں ایک دو نئی نعتیں اس پہ آتی ہیں، آپ اس کو ضرور سنا کریں، اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نعتوں کو لوگ سنیں۔ حج کے حوالے سے بھی پیارے پیارے کلام آ رہے ہیں، عارف بھائی کا بڑا پیارا کلام آیا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ بھی ایک شعر سنا دیں، اور بلال بھائی کی فرمائش بھی اس کے بعد پھر پوری کریں، سرکار توجہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ ناظرین سے اجازت لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، یہ سفر سیامی مریضوں سے ملاقات طبیب، ہو مقدر سے اگر فات کا میدان نصیب، یہ دعا مانگو
امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تمہارے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، ایک نگاہ کرم کا، آقا تمہارے کرم پہ میری زندگی ہے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توجہ مانگنے والوں پر ضرور کرم ہوتا ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، وہ ضرور اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں، آج بھی ان کے غلام پکارتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا،
اور ضرور وہ نظر کرم فرماتے ہیں. میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس. ہم دور ہیں لیکن وہ دور نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا. انشاءاللہ وہ سنیں گے، ہمیں بھی مدینے بلائیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے ایک جو شعر آپ کو بتانا ہے جس کا خلاصہ، کچھ تشریح، جو کچھ وضاحت کہہ لیجئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے، اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے ایک خوبصورت شعر ہے بڑا پیارا. زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو، الہی طاقت پرواز دے پرہائے بلبل کو. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہدایق بخشش کے حصہ اول کا یہ کلام ہے، اس کا مطلع ہے یہ، اور اس میں آپ نے بڑے پیارے اور عاجزانہ انداز میں ایک گل، ایک پھول اور ایک بلبل کا فسانہ بیان کیا ہے. گل سے مراد شہر مدینہ بھی ہو سکتا ہے، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا بھی ہو سکتا ہے. کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمانہ حج کا ہے، حج کے دن آ گئے، لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی سامان باندھ رہا ہے، کوئی خریداری کر رہا ہے، کوئی پہنچ چکا ہے، اور حج کا زمانہ آ گیا ہے. اور جو شاہد گل ہے، جو گل کو دیکھے گا اس کو تو جلوہ ملنے والا ہے. شاہد گل یعنی گل کو دیکھنے والا، پھول کی زیارت کرنے والا، اس کے لیے تو جلوہ دے چکے آپ، اس کو جلوہ ملے گا، مدینہ دیکھے گا، اور خوش نصیب مدینے والے کو بھی دیکھیں گے. عرض کرتے ہیں الہی طاقت پرواز دے پرہائے بلبل کو، اس بلبل کو کے بھی پروں کو طاقت پرواز عطا فرما، یعنی اسے بھی مدینے جانے کے اسباب عطا فرما. سبحان اللہ. پرہائے بلبل یعنی بلبل کے پروں کو وہ طاقت دے، یعنی اس احمد رضا کو وہ اسباب عطا فرما کہ یہ بھی مدینے پہنچ جائے. اللہ کرے کہ ہم سب کا مدینے کا سفر ہو اور ہم خیر سے مدینہ طیبہ کی حاضری پائیں. سلسلہ آپ نے دیکھا، ہمارے عارف بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ تھے، اور بڑے پیارے کچھ مدنی پھول، کچھ پیارے پیارے درخواستیں آپ نے ہمیں دی. آخری بات کوئی ہمارے نعت خوانوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پر، چونکہ نعت خوانوں سے متعلق یہ سلسلہ ہے، اور ایک مجھے بتاتے ہیں وہ نعت خوان جو مدنی چینل پر کبھی نہیں آئے اور اپنے انداز میں چلتے ہیں، لیکن وہ اس سلسلے کو دیکھتے ہیں اور مجھے بھی کبھی کبھی فیڈ بیک ملتا ہے. آپ کیا بتائیں گے خاص طور پر مدنی قافلے میں چلنے کے حوالے سے؟ چونکہ نعت خواں سفر کرتے رہتے ہیں، یعنی ٹریول کرتے رہتے ہیں، تو مدنی قافلے کے حوالے سے کوئی ترغیب بھی ہو جائے، ہمارے نعت خواں بھی اس میں چلیں. بالکل بالکل. جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں اور ہمارے بالخصوص نعت خوان اسلامی بھائی، ان سے عرض کروں گا کہ براہ کرم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی نیکیوں کی طرف مائل رہیں، نمازوں کی پابندی فرمائیں، اور درود پاک کی کثرت اور دیگر نیک بننے کے جو مدنی انعامات کے ذریعے نیک بننے کے طریقے جو امیر علیہ سنت نے تحریر فرمائے ہیں، 72 مدنی انعامات نیک بننے کے طریقے، تو اس پر بھی عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی و کامانی انشاءاللہ ہم سب کا مقدر ہوگا. پھر انشاءاللہ عارف بھائی کے ساتھ ایک اور نشست بھی ہوگی، اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جلد پھر سلسلے میں آپ سے وقت لیں گے انشاءاللہ. کئی کالز مجھے بتایا جا رہا ہے ہم نہیں لے پائے، میسیجز بھی ہیں اور فرمائشیں بھی ہیں، تو معذرت خواہ ہوں، وقت ہمارا ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے.